حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کو اپنی سب سے عزیز چیز یا اپنے پیارے ابا، اماں، بھائی یا بہن کو اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے تو کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ یقیناً یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن قربانی کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا۔ آج ہم ایک ایسی ہی قربانی کی حیرت انگیز کہانی سنیں گے، ایک باپ اور اس کے فرمانبردار بیٹے کی کہانی، جہاں نہ کوئی خزانہ تھا، نہ دشمنی، نہ غصہ، بس اللہ کا ایک حکم اور اس کے سامنے سراپا تسلیم و رضا۔ سنتے ہیں وہ سچی داستان جس کی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانور قربان کرتے ہیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب صرف ایک بار نہیں بلکہ 3 دن مسلسل آیا۔ نبیوں کے خواب کوئی عام خواب نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لمحہ آسان نہ تھا۔ ایک بیٹا جو بڑھاپے کی دعا کے بعد ملا، جس کی ہر ادا دل کو بھاتی، جس کی آواز سے آنکھیں روشن ہوتی، جس کے ساتھ کھیل کر دل بہلتا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے محبت، جذبات اور رشتے سب کچھ قربان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ہم ہوتے تو شاید ڈر جاتے، رونے لگتے، مگر سنو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا شاندار جواب دیا، ابا جان، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! ایسا ایمان، ایسی فرمانبرداری، کیا مثالی بیٹا تھا وہ۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں شیطان آیا، ورغلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا۔ آج بھی حج میں رمی جمرات اسی واقعے کی یادگار ہے۔ مینا میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کے آگے رکاوٹ نہ بنے، اور چھری چلا دی۔ مگر عین اس وقت اللہ کی پکار آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم قربانی بھیج دی، ایک مینڈھا جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ کو یادگار بنا دیا، تاکہ ہم بھی ہر سال سیکھیں کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، دل کی بھی ہوتی ہے، خواہش کی بھی ہوتی ہے، محبت کی بھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، شیطان بہکاتا ہے مگر مومن ڈٹ جاتا ہے۔ صبر، یقین اور استقامت، یہی ہمارا اصل ہتھیار ہے۔ اگلی قسط، اور اب تیار ہو جائیے قسط نمبر 9 کے لیے۔ پرانے زمانے میں ایک قوم تھی، مدین کی قوم، جن کے بازاروں میں ناپ تول میں کمی ہوتی، دولت مند غریبوں کو دبانے لگے اور انصاف بکنے لگا۔ لیکن یاد رکھو، جب زمین پر ظلم پڑتا ہے تو آسمان سے حق کی صدا آتی ہے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا جس نے انصاف کا علم بلند کیا، تجارت میں دیانت سکھائی اور سب کو عدل و حق کی دعوت دی۔ لیکن اس نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ کون تھے وہ نبی؟ اور مدین والوں نے کیسا سلوک کیا؟ جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے قسط نمبر 9، نافرمان بادشاہ اور غریبوں کی فریاد، حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین کے تاجر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔